آج 8 رجب دوسرے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، جسے پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے، مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو فوری طور پر آپ کی زندگی سے تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا کر دے گا۔ آج جہاں بھی نظر دوڑائیں، ہر طرف تمام پریشانیوں کی جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں سارا دن در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، وہ جو کسی کی اف تک برداشت نہیں کرتا، لیکن پیسے کی خاطر سر جھکا دیتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، رزق اور دولت میں برکت اور اضافہ کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج 8 رجب پیر کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ 8 رجب پیر کے دن کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ آج کس بابرکت دن میں اگر کوئی اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جاتی ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو من پسند شادی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یہ نہ سوچنا کہ یہ کام ناممکن ہے۔ دینے والی ذات رب کی ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو رازق بھی ہے، جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے اولادی ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا چند مہینے، چند دن نہیں، بلکہ چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی ہفتوں تک اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج رجب کی 8 تاریخ پیر کے دن کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، وظیفوں کا فائدہ صرف ان کو ہوتا ہے جو اللہ پر کامل ایمان رکھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی بولے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ کی قربت نصیب ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو بنا دیکھے مجھ پر یقین رکھیں گے، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو مجھے اور میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین بھی رکھیں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ دوستو، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا ہے، تو اگر آپ اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، رجب کے مہینے کی بہاروں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، تنگ دستی کا، نحوستوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں، تو آج رجب کی 8 تاریخ پیر کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ گھر کا اگر کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے لیے پڑھ لے، ماں باپ بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی بھی یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی گنجائش نہ رہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے
کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 رجب دوسرے پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے اسی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اچھی نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے تو آج یا کریم پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ اگر اللہ کی ایک نظر کرم ہو گئی تو ساری عمر کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما۔ آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں بھی جسم سے نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر اللہ کی کرم کی نظر ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 8 رجب دوسرے پیر کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج اس ایک قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآنی آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے، آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں فوری طور پر آپ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی تعداد اور طریقے سے وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔